بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نہم، سبق نمبر 6، سورہ الانبیاء کے مشقی سوالات کے انتہائی آسان جوابات کے ساتھ نالج وید کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ تو چلے بچوں، لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مشقی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 صحیح جواب پر درست کا نشان لگائیں۔ کون سے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے؟ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط؟ تو درست جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ دوسرا سوال، انی مسانی ضرور وانت ارحم الراحمین، یہ کس نبی علیہ السلام کے نام کی دعا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام یا حضرت ایوب علیہ السلام؟ تو درست جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اس کے بعد تیسرا سوال، اللہ نے ہر جاندار شے کو کس چیز سے بنایا؟ آگ سے، پانی سے یا آکسیجن سے؟ تو درست جواب ہے پانی سے۔ اگلا سوال، ذنون سے مراد کون ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ تو درست جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ تمام نیک لوگوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے؟ تو درست جواب ہے تمام جہانوں کے لیے۔ اگلا سوال، متزلزل سوالات کے مختصر جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1، سورہ الانبیاء کے پہلے رکوع میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے گئے کوئی 4 سے 4 مشترکہ حقائق تحریر کیجیے۔ جواب، سورہ الانبیاء میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق 4 مشترکہ حقائق درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی وہ مرد تھے۔ نمبر 2، تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن کے اجسام کو کھانے پینے کی حاجت و ضرورت ہوتی ہیں۔ نمبر 3، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی ایک نبی بھی ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ نمبر 4، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے وہ تمام وعدے سچے کر دکھائے اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اگلا سوال نمبر 2، سورہ الانبیاء کے تیسرے رکوع کی روشنی میں بتائیں کہ منکرین باری تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی کون سی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے؟ جواب، سورہ الانبیاء کے تیسرے رکوع کی روشنی میں منکرین باری تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسانے اور زمین میں سبزہ اگانے، پانی سے ہر چیز کو خلق کرنے، زمین میں پہاڑ بنانے، زمین میں کشادہ راستے بنانے، آسمان کو ایک محفوظ چھت بنانے، رات اور دن اور سورج چاند کے بنانے اور ان سب کا اپنے اپنے مدار میں تیرنے پر خوبصورت اور حیران کن انداز میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ سوال نمبر 3، چھٹے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جواب، چھٹے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی اور پرہیزگاری بیان کی گئی ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بطن اطہر میں روح پھونکنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانی بنانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جانے والی کوئی سی 4 نعمتوں اور فضیلتیں تحریر کریں۔ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلتیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور علم کی نعمت عطا فرمائی۔ نمبر 2، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تصدیق کرتے تھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا جس سے وہ ذرے بناتی تھی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فضیلتیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کی نعمت عطا فرمائی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنات سے کئی قسم کے کام لیتے تھے، مثلا سمندر میں غوطہ لگا کے ہیرے جواہرات اور بے شمار قیمتی اشیاء نکالنے اور مختلف قسم کی تعمیرات کا کام لیتے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، چنانچہ 1 مہینے کی مسافت کا طویل سفر حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کے ذریعے ایک صبح میں کر لیتے تھے اور اس طرح 1 مہینے کی مسافت کا طویل سفر ایک شام میں کر لیتے تھے۔ سوال نمبر 5، سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کی کن پیشن گوئی کا ذکر فرمایا ہے؟ جواب، سورہ الانبیاء کے آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آسمانی کتاب زبور میں اپنے نیک بندوں کو زمین کا وارث بنانے کی پیشن گوئی کا ذکر یوں مذکور ہے:
اور یقیناً زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ سورہ الانبیاء میں سے کچھ منتخب آیات برائے ترجمہ۔ یہاں کچھ منتخب آیات پیش کی جا رہی ہیں۔ ویسے تو تمام آیات امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ جو منتخب آیات ہیں آپ ان پہ زیادہ توجہ دیں۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ترجمہ، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور وہ وہی ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اے پیغمبر، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، لہذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین۔ ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کوئی کھیل کرنا چاہتے ہوں۔ نمبر 5، لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں درم برم ہو جاتے، لہذا عرش کا مالک ان باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ لوگ بنایا کرتے ہیں۔ نمبر 6، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور تم سے پہلے ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا میری عبادت کرو۔ نمبر 7، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 8، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم نے تمہیں آزمانے کے لیے بری بھلی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہمارے پاس ہی لوٹا کر لائے جاؤ گے۔ نمبر 9، وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، پھر ان مذاق بنانے والوں کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ نمبر 10، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ ترجمہ، اور ہم قیامت کے دن ایسی ترازویں لا رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گے، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے اور حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں۔ نمبر 11، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ، اور ایوب علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 12، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو دیکھو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں۔ نمبر 13، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ۔ ترجمہ، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہ وہاں کچھ نہیں سن سکیں گے۔ نمبر 14، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ نمبر 15، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔
घरेलू सरगर्म। इस सूरत में दी गई अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की दुआओं का तर्जुमे के साथ एक चार्ट बनाएंगे। नंबर 1, अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। तर्जुमा। और अय्यूब को देखो, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को पुकारा कि मुझे ये तकलीफ लग गई है और तू सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई मअबूद नहीं है, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। या रब, मुझे अकेला ना छोड़िए और आप सबसे बेहतर वारिस हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने ख़त्म को पहुँचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगली मश्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।